الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو یہاں دین کی نسبت پر جوڑا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان و کرم ہے۔ دین کی نسبت پر جوڑنا اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے۔ مردوں کا جمع ہونا، مستورات کا جمع ہونا دین کے علاوہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ 3-4 انسان جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی زبان سے غیبت نکل جاتی ہے، چغلی نکل جاتی ہے، اور کوئی ایسا زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے جو کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا بن جاتا ہے، اور وہ کلمہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے۔ ابھی ہمارا یہاں جو جمع ہونا ہوا ہے، وہ جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ جس طرح اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ میری دینی بہنوں، اصل تو ہماری زندگی جنت ہے، اصل تو آخرت ہے۔ دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان کا ہال بنایا ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، اور فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ بولتے ہیں جو دکھے نہیں لیکن حقیقت میں دھوکہ ہو۔ یہ دنیا کی ساری چیز، جتنے بھی دنیا میں چیزیں ہیں، ساری کے سارے اسباب ہے، یہ سارے کے سارے اسباب کھیل کود ہے۔ اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ فرمایا، اے لوگوں اپنے دل کی کانوں سے بات جانو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، اور جو ہم کو دکھ رہا ہے مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لو کانت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کو، غیر مسلم کو، کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن میری بہنوں، ہم دنیا میں اس طریقے پر رہتے جس طرح ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہتا ہے۔ ہم نے دنیا کو ہمیشہ کی جگہ بنا لی۔ ہمارا گھروں میں رہنا، گھروں میں چلنا پھرنا اس طریقے پر ہے جیسے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں، اور موت اچانک آ جاتی ہے، اور موت کا حملہ اچانک ہو جاتا ہے، اور انسان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شیرشاہ سوری دلی کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا سورج اس وقت چمکا جبکہ میری زندگی کی مغرب ہو چکی تھی۔ جب وہ ہندوستان کے بادشاہ بنے، اس وقت زندگی کی عصر ہو چکی تھی، اور عصر سے مغرب کا وقت جتنا ہوتا ہے، اتنے وقت کے بعد وہ دنیا سے چل بسے۔ تو میری بہنوں، تمام کو دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنائی ہے،
یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ذمہ داری کی پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا، اور ہم نے اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور ہم نے نمازوں کی پابندی کی، روزوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، ہمارا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہا، ہم نے صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کی، ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہی، اور ہم نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو جگا دی، اللہ کے نبی کی محبت کو جگا دی، اور اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، اور سونا اور چاندی کی زیورات کی محبت کو نکالا، اور بڑے بڑے گھروں کی محبت کو دلوں سے نکالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ اگر ہماری دنیا کے اندر زندگی دینداری والی ہے تو ہماری موت بھی کلمے کے ساتھ آئے گی، اور ہماری موت بھی ایمان کے ساتھ آئے گی۔ اگر ہماری موت کلمے کے ساتھ آئی اور ہماری موت ایمان کی حالت میں آئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اور دین کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے میدان میں انسان اپنی نیتوں کے مطابق اٹھا گا۔ اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے والی تھی کہ اللہ نے جو ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، ہماری زندگی کتنی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میری امت کی عمریں 70 اور 60 کے بیچ میں ہے۔ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں کتنی؟ کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، لیکن میری بہنوں یہ عمر اللہ کے نبی نے بتائی۔ لیکن آج کل ہمارے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں نوجوان بچے اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں، جوان لڑکا اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، جوانوں کی موتیں گھروں میں ہو رہی ہیں، اور جوانوں کے جنازے گھروں سے نکل رہے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسے موت کے پہلے موت کی تیاری کرنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند کون؟ کہ عقل مند وہ مرد ہے اور عقل مند وہ عورت ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کو دین کے کاموں میں لگاوے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے بلکہ نفس کو کچلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے نبی کی شریعت کے سامنے اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرے اور اپنے نفسانی خواہشات کو کچل لے، اور فرمایا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عقل مند مرد ہے اور عقل مند عورت ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ کہ ہمارا برتھ ڈے ہمیں معلوم ہے کہ ہم کب پیدا ہوئے، لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچانک زندگی کی شام ہو جاتی ہے کہ رات کو سونے والی صبح میں اٹھتی نہیں ہے، اور صبح میں اٹھنے والی اس کو رات کو سونے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک انسان بازار میں جاتا ہے اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت دکان پر بیٹھے آ گئی۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور موت اتنی خطرناک بھیانک چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، جب اس کی سکرات کا وقت ہوتا ہے، اس کی روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ انسان سب کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ جب ملک الموت، جب فرشتہ اس کے دل کی رگ کو چھو لیتے ہیں اور اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ انسان کو دنیا کی تمام چیزیں اس کے دماغ سے نکل جاتی ہے، آخرت کے مناظر اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ اس کے اندر طاقت ہوتی اور موت کی سختی کا اثر نہ ہوتا تو پاس والوں پر تلوار چلا دیتا۔ اتنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، موت نے بڑے بڑے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیارے ہو گئے،
اور میرے نبی کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا انک میتن وانہم میتون، نبی بھی آپ کو دنیا سے جانا ہے اور آپ کو ستانے والے بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر جائیں گے۔ موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں چھوڑا، موت نے بڑے بڑے میلوں چلانے والے، بڑے بڑے فیکٹری چلانے والے، بڑے بڑے کاروبار اور بزنس مین نے موت کو نہیں چھوڑا کہ موت تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں، موت تمہیں بنگلے میں آ کر بھی پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں رہنے والوں اور بڑے بڑے محل میں رہنے والوں، موت وہاں بھی آئے گی اور موت تم کو پکڑ لے گی۔ اور ایک جگہ میرے اللہ نے قرآن کریم میں کہا نبی فرما دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، تم موت سے بھاگتے ہو نہیں، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ ملک الموت تمہاری ملاقات کرنے والا ہے اور ملک الموت تمہاری روح کو قبضہ کرنے والا ہے۔ پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہاری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میرے نبی نے فرمایا عقل مند مرد عقل مند عورت وہ ہیں اپنے نفسانی خواہشات کو کچل دیں اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا میں داہنے پیر کو دھوتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں بائیں پیر کو دھو سکوں گا یا دھو نہیں سکوں گا، کہ موت اتنی قریب ہے۔ والموت ادنی من شرک نعالہ، کہ موت تو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ موت اچانک آ جاتی ہے، اسے دنیا کے تمام انسانوں کو موت سے باخبر ہونا چاہیے، اور موت کے بعد تو کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اچھی گزاری ہوگی تو اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی بنائے گا، اللہ پاک ہمیں کلمے والی موت دے گا، اللہ پاک موت کی سختی کو اللہ پاک آسان کر دے گا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت، جب تو کسی بدکار انسان جو بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو یا نماز نہ پڑھتی ہو، وہ عورت جو اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہو اور وہ مرد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، نمازوں میں سستی کرتا ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، ان کی روح کو کیسے قبضہ کرتا ہے؟ ملک الموت اپنے اصلی چہرے کو بتاؤ۔ تو ملک الموت نے کہا ابراہیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، تم میری شکل کو برداشت نہیں کر سکو گے، تم میری صورت کو دیکھ نہیں سکو گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو ملک الموت نے کہا آپ اپنا چہرہ پھیر لو۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیرا ہے، پھر دوبارہ ملک الموت نے کہا اب چہرہ میری طرف کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت اس کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہیں اور اتنے بڑے بڑے بال ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک پورے کے پورے بال لڑکے ہوئے ہیں، اور ان کے بدن کے بال کھلیوں کی طرح ان کے بدن کے بال کھڑے ہیں، بڑا بھیانک ڈراؤنی صورت ہیں، انگارے نکل لگے ہیں اور سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں ان کے منہ سے نکل لگی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کے چہرے کو دیکھا، ملک الموت کی ڈراؤنی اور بھیانک شکل کو دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنے اصلی حالت پر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر تو کسی بے نمازی کو عذاب قبر نہ دیتا اور کسی بے نمازی کو، تیری نافرمانی کرنے والے مرد کو، تیری نافرمانی کرنے والی عورت کو اگر تو جہنم کا عذاب نہ دیتا اور قبر کا عذاب نہ دیتا، تو ملک الموت کا صرف چہرہ دیکھنا اور ملک الموت کی شکل کو دیکھنا اس کے عذاب کے لیے کافی تھا۔ اتنی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے میری بہنوں، اتنی بھیانک صورت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، جب تو کوئی نمازی انسان تیرا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے یا اللہ کی نیک بندی ہوتی ہے جو نماز کی پابند ہوتی ہے، پردے کی پابند ہوتی ہے، اس کی آواز گھر سے باہر نہیں نکلتی اور وہ راتوں کو رونے والی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے والی ہوتی ہے اور اپنی زبان کی بہت پابند ہوتی ہے، کسی کی چغلی نہیں کرتی، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کبھی اپنے شوہر کے سامنے نہیں بولتی، ایسی بہن کا جب انتقال ہوتا ہے تو روح کو کیسے قبضہ کرتا ہے؟ تو ملک الموت نے اپنی شکل کو بدلا تو دیکھا اتنا پاک اور صاف انسان ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں،
چہرہ بالکل ترو تازہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ملک الموت کی اتنی اچھی حالت کو دیکھا تو یہ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی نمازی مرد کی اور نمازی عورت کی، اور اللہ تعالی نمازی مرد کو، دیندار مرد اور دیندار عورت کو اللہ جنت کی نعمتیں نہ دیتا، جنت کے پھل نہ دیتا، جنت کے مزے نہ لٹاتا، تو ملک الموت کا اصلی چہرہ دیکھنا اس کی جنت کے لیے کافی تھا۔ میری بہنوں، اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ علماء حضرت تمیم داری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کے موت کا وقت آتا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزاری، اپنی خواہشات کو کچل دیا، میری بہنوں، اچھے کپڑے پہننے کا نام زندگی نہیں ہے، گھروں کے فرنیچروں کا نام زندگی نہیں ہے، سونے و چاندی کے زیورات کے پہننے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو ہمارے کچے مکان میں گزر جائے گی، زندگی تو سوکھے ٹکڑے کھانے میں گزر جائے گی، زندگی تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں گزر جائے گی۔ اصل زندگی یہ ہے کہ بنگلے میں رہو یا چھوٹے مکان میں رہو، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنا، کہ میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا پالنے والا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری زندگی میں نماز کی پابندی ہو، ہماری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹے۔ جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہے تو اولاد نماز کی پابند ہوتی ہے، جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، اولاد کی زندگی میں دینداری کا تعلق باپ سے نہیں ہے بلکے ماں سے ہے۔ اس علماء نے لکھا ہے ماں چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اگر ماں چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ ماں کا دل کا رخ جس طرف ہوگا وہ تمام کی تمام چیزیں وجود میں آئے گی۔ اگر ماں کے دل میں فکر آخرت ہے، اور ماں کے دل میں تقوی ہے، اور ماں کے دل میں اللہ کی محبت ہے، ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور ماں راتوں کو رونے والی ہے، تو ان کی اولاد دیندار بنے گی، اور ان کی اولاد راتوں کو رونے والی بنے گی، کہ ماں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کیا تربیت کی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی بڑی دینداری والی تھی، پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو اللہ کے نبی کی زوجہ ہے، اللہ کے نبی کی بیگم ہے، آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور عائشہ اتنی بڑی عالمہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنا دین امت کی زندگی میں آیا ہے، تہائی دین صرف حضرت عائشہ کی برکت سے امت کے مردوں، امت کی عورتوں کو ملا ہے۔ تہائی 3 حصے تمام صحابہ کرام کی برکت سے پوری امت کو ملے، اور چوتھائی دین کا حصہ حضرت عائشہ کی برکت سے پوری امت کو ملا ہے۔ حضرت عائشہ کی 16 سال کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے پیارے ہو چکے، دنیا سے چلے گئے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر وہ علم پڑھا، اور وہ علم سیکھا، اور وہ دین سیکھا، اتنی بڑی عالمہ بنی، اور اتنی بڑی صحابیہ بنی، اور اتنی بڑی فقیہہ بنی کہ وقت کے بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر جو بڑے بڑے فقیہ صحابہ ہیں، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے کے لیے عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، لیکن کتنا میرے نبی نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اور حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، کیسی تربیت فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا۔ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، عید کا چاند تو بچے بچے دیکھتے ہیں، ہمارے اقبال گڑھ میں مرد بھی دیکھتے ہیں، عورت بھی دیکھتے ہیں، چونکہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کی رات کو تراویح پڑھی ہے، تو ہر ایک انسان کو عید کی خوشی ہوتی ہے کہ عید کی خوشی رمضان کے روزہ رکھنے والوں کو ہوتی ہے، روزہ نہ رکھنے والے کو عید کی خوشی نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ اچھے کپڑے پہنتے ہو، اگرچہ وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہو، خوشبوئیں لگاتی ہو یا خوشبوئیں لگاتے ہو، لیکن جن کی زندگی میں اللہ کا دین تھا، رمضان کے روزے رکھے تھے، راتوں کو تراویح پڑھی تھی، اللہ پاک ان کے دلوں میں خوشی دیتے ہیں کہ آج تو بدلے کا دن ہے۔ ہمیں افطاری کے وقت کتنی روزہ کھلنے کی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو عید کے دن کی خوشی ہوتی ہے۔ جب عید کا چاند ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، بیٹا فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حل رأیت ہلال عید، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
جب تیسری مرتبہ پوچھا، حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ اے میرے پیارے ابا، یا ابتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عید کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں عید کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم کی نظریں عید کے چاند پر پڑی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ میری بہنوں، کتنا زندگی میں پردہ تھا، اور میرے نبی اپنی بیٹی کی کیا تربیت فرمائی تھی، کیا تربیت فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس چل لگی ہے، صحابہ کا مجمع میرے نبی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور بات چلی کہ سب سے دنیا کی بہترین عورت کون سی، سب سے دنیا کی بہترین عورت کون سی جن سے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہو، اللہ کے نبی بھی راضی ہو، اور اس کی جنت تیار ہو۔ تمام صحابہ کرام نے الگ الگ باتیں بتائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت میں یہ خوبی ہونی چاہیے، عورت میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چپ چاپ اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر پر جا کر اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ، حضرت علی کی بیوی ہے، ان سے پوچھا کہ حضور کی مجلس میں بات چل لگی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے شوہر، دنیا کے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ زندگی پر اس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اس کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور وہ اتنی پردے میں رہی ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی بات بتائی، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی نے نیک عورت کی صفت بتائی، نیک عورت کی خوبی بتائی کہ اتنی پردے میں رہی ہو کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑی ہو، اور اس کی نظر بھی کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ یا اس سے علماء نے لکھا ہے، حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا، حضرت علی گھر پر موجود نہیں ہیں، انتقال کے پہلے پھر ان کو پتہ چل جایا 24 سال کی نوجوان لڑکی میرے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے۔ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اور بیٹی فاطمہ کو کہا، بیٹی فاطمہ اب میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کو سر میں درد تھا، اور آپ نے اپنے سر پر سرخ کلر کی آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، تو بیٹی فاطمہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے اپنے سر پر سرخ پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو میرے نبی نے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، وارسا وارسا، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں بہت تکلیف ہے۔ تو فاطمہ اپنے ابا کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی اور یہ جملہ فرمایا، وا کربا ابی، وا کربا ابی، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا غم، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ تو میرے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ مت رو، لیس علی ابی کل کرب بعد اليوم، میری بیٹی فاطمہ آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے، آج تیرے ابا کے دکھ کا آخری دن ہے۔ بیٹی فاطمہ اب دنیا سے جانا ہے، پھر دنیا چھوڑ کر پھر آخرت میں جانا ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد سارے کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ رونے لگی تو میرے نبی نے کان میں کہا، بیٹی فاطمہ تو مت رو، سب سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے جلدی ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، فاطمہ آپ پہلے روئی پھر ہنسی کیوں؟ تو کہا، میں اس لیے روئی کہ میرے ابا سے میں جدا ہو رہی تھی، اور میں اس لیے ہنسی کہ میرے ابا نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ تو سب سے پہلے ملاقات تیری میرے سے ہوگی۔ مرنے کا شوق ہے، جنت میں جانے کا شوق ہے، دنیا کی فیشن کو ختم کر دیا ہے، دنیا کے ڈیکوریشن کو ختم کر دیا ہے، اور زندگی سادگی کی حالت میں گزاری ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت فاطمہ 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنی باندی کو بلایا اور باندی کو یوں کہا، میری غسل کی تیاری کرو اور چولہے پر پانی گرم کرو
اور میرا کوئی اچھا جوڑا ہو، اچھا جوڑا لاؤ۔ اور اس نے غسل کر لیا، اور غسل کرنے کے بعد بیچ میں چارپائی کو لٹا دیا اور فرمایا علی گھر پر نہیں ہے، اب میں مر رہی ہوں، کلمہ پڑھ کے جا رہی ہوں، جب میرے شوہر آوے تو ان کو کہہ دینا کہ مجھے دوبارہ نہلاوے نہیں، دوبارہ مجھے غسل نہ دے، میں غسل سے فارغ ہو چکی ہوں، اور میرا جنازہ رات کو اٹھاوے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد لمبا تھا یا فاطمہ کا قد چھوٹا تھا، فاطمہ موٹی تھی یا فاطمہ پتلی تھی۔ موت کے وقت بھی پردے کی فکر ہے تاکہ میرے قد کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ یوں کر کے چار پائی پر سو گئی اور اللہ کی پیاری ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ گھر پر آئے، دیکھا سورج غروب ہو چکا ہے۔ باندی نے کہا علی مرتضیٰ فاطمہ کا غسل بھی ہو چکا ہے، فاطمہ نے کفن کا کپڑا بھی پہن لیا ہے، اب ان کو دوبارہ غسل نہیں دینا، یہ فاطمہ کی وصیت ہے۔ حضرت علی رونے لگے اور روتے روتے فرمایا فاطمہ ایسا ہی ہوگا، فاطمہ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے کہا ہے، جیسا تو نے کہا ہے۔ جب حضرت فاطمہ کا جب جنازہ رات کو جنازہ نکلا ہے، جنازے میں مرد موجود نہیں، کون ہے؟ ایک پایا حضرت علی نے پکڑا، دوسرا پایا حضرت حسن نے پکڑا، اور تیسرا پایا جب حسین نے پکڑا، اور چوتھا پایا ابو ذر غفاری نے پکڑا، اور راتوں کو جنازہ جا رہا ہے۔ جب جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کو دفن کیا تو ابو ذر غفاری نے قبر کو کہا اے قبر تجھے پتہ بھی ہے تیرے اندر کون آ رہا ہے، تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت حسن حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ تو قبر میں جواب دیا یا ابا ذر لست حسب ولا نسب، اے ابو ذر یا خاندان مت گناؤ، یہاں نسب حسب مت گناؤ، یا خاندان نہیں دیکھے جاتے، یہاں کٹم نہیں دیکھے جاتے، یا تو یہ دیکھا جائے گا کیا لے کر آئی ہے۔ کہ قبر خاندان کی جگہ نہیں ہے کہ صدر سو جاوے تو اس کے سامنے بھی سوال ہوگا، وزیر سو جاوے تو اس کے سامنے بھی سوال ہوگا، بادشاہ سو جاوے اس کی قبر بھی وہی ہے، اور وزیر سو جاوے، مزدور سو جاوے، مالدار سو جاوے، مرد سو جاوے، عورت سو جاوے، ہر ایک کی قبر کی جگہ ہوتی ہے، ہر ایک سر قبر میں پوچھا جاتا ہے، اس کی دنیا کی سیٹیں نہیں دیکھی جاتی کیا لے کر آئی ہے، کیا لے کر آئی ہیں۔ یہ قبر کا خطاب حضرت فاطمہ کو نہیں تھا، بلکہ فاطمہ کے ذریعے پوری امت کے مردوں کو سنانا تھا اور پوری امت کی مستورات کو سنانا تھا کہ قبر میں تیاری کر کے آؤ۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کل قیامت کے میدان میں تیرے ابا کا نبی ہونا تجھے کام نہیں آئے گا۔ بیٹی فاطمہ اپنی زندگی کو صحیح بنا لو، اپنی زندگی میں فکر آخرت کو پیدا کر لو، کل قیامت کے میدان میں تیرا عمل خود اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ میری بہنوں، حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، کبھی زندگی میں اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی زندگی میں اچھا کھانا نہیں کھایا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، زندگی سادگی میں گزاری، کھانا ملا تو بھی کیا، نہ ملا تو بھی کیا، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں۔ ایک مرتبہ گھر میں اتنا سارا فاقہ آیا کہ چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا۔ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میرے نبی نے فرمایا حسن حسین تو جنت کے پھول ہیں، حسن حسین تو میری ٹہنیاں ہیں۔ اتنے مبارک بچے مارے بھوک کے گھر میں رو رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، گھر میں رو رہے ہیں۔ حضرت علی کو رحم آیا کہ فاطمہ حضور کے پاس جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت آیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس خادم آئے ہیں، آپ کو مشق اٹھاتے اٹھاتے آپ کے بدن پر نشانات پڑ چکے ہیں، گھر میں کوئی خادمہ نہیں، گھر میں کوئی خادم نہیں، گھر میں بھوک ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، ام ایمن بادی بھی گھر میں تھی۔ جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے نبی سمجھ گئے یہ تو فاطمہ کی کھٹکھٹانے کی آواز ہے، یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا اور آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹی کے داہنے ہاتھ پر بوسا دیا اور گھر میں چارپائی پر بٹھایا۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے اولادوں کا اکرام کیا کرو۔ پھر پوچھا بیٹی تیرا آنا کیسے ہوا؟
اس وقت تو کبھی میرے گھر پر نہیں آتی؟ تو کہا یا رسول اللہ میرے ابا گھر میں بھوک ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، گھر میں پریشانی ہے۔ میری بہنوں کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ میرے نبی گھر میں کچھ مال غنیمت آیا ہو، کچھ مال دے دو تاکہ میرے گھر کی زندگی اچھی گزرے، میرے بچوں کی بھوک دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ فاطمہ کچھ مال لینے کے لیے آئی ہے، لیکن میرے نبی نے اپنی بچیوں کی تربیت کی تھی، بیٹا دنیا اصل نہیں ہے، بیٹا آخرت اصل ہے، بیٹا دنیا تو گزر جائے گی، اصل تو قبر کی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو کہا بیٹا دیکھ میرے پاس 5 بکریاں آئی ہیں، اگر تو کہے تو میں 5 بکریاں دے دوں، اگر تو کہے تو میں 5 کلمات دے دوں، ان 5 کلمات کے ذریعے تو اللہ سے دعا کر۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے ابو میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میرے دل میں دنیا ہے یا میرے دل میں آخرت ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرے ابا مجھے 5 بکریاں مت دو، مجھے 5 کلمات دے دو۔ تو میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ یہ 5 کلمات صبح شام پڑھا کر، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ اس 5 کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا کر۔ یہ 5 کلمات کو لے کر جب فاطمہ اپنے گھر پہنچ گئی، گھر پر بچے انتظار میں ہیں امی کچھ لے کر آئے گی، علی انتظار میں ہے کہ بیگم کچھ لے کر آئے گی۔ خالی ہاتھ گھر پر پہنچی۔ حضرت علی نے پوچھا داماد نے فاطمہ تم تو خالی ہاتھ واپس آئی؟ کہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئی، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں، دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کر آئی ہوں۔ کہ کیا لے کر آئی؟ تو یہ 5 کلمات بتائے۔ حضرت علی نے فرمایا اے میری بیوی فاطمہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے کہ تو آخرت کو لے کر آئی ہے۔ یہ گھروں کی تربیت تھی، یہ گھروں کا دینی ماحول تھا، اتنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، کتنے دنوں سے بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہیں۔ جب آپ کا وقت پورا ہوا آپ ایک عرب کے سردار عمران بن حسین کو آپ نے ساتھ میں لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر گئے میری بہنوں، ان کے گھروں میں محل نہیں تھے، وہ تو چھپر کا کھجور کا بنا ہوا مکان تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو کہاں اے میری بیٹی فاطمہ تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ کہ ابا جان آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہیں؟ کہ ہاں میرے ساتھ عمران بن حسین ہیں۔ تو گھر میں سے آواز آئی میرے ابا میرے پاس تو ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا کہ جنت کی عورتوں کی سردار کے پاس ستر چھپانے کا کپڑا موجود نہیں ہے، میری بہنوں ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے 15 ہزار کا جوڑا ہماری بیٹی کی شادی میں ہوتا ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار کے پاس ستر کو چھپانے کا کپڑا نہیں ہے۔ جب میری بیٹی نے اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا ہے آپ رو پڑے اور روتے 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 آپ کو چکر آ گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ایک اوپر پہنی تھی ایک لنگی کی شکل میں پہنی تھی۔ تو آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو، بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بن حسین کو لے کر جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی بیٹی فاطمہ ٹانٹ پر سوئی ہوئی ہے اور آپ کا پورا بستر گرم ہے، آپ کی بیٹی کا پورا سر گرم ہے۔ آپ نے پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا ابا بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے، 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا بھی کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے رونا شروع کیا اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ نے اپنے ابا کے کندھے پر سر رکھ کر ٹپ ٹپ آنکھوں میں آنسو گرائے۔ میرے نبی چاہتے دسترخوان آسمان سے اتر سکتا تھا، میرے نبی چاہتے آسمان سے فاطمہ کے لیے سواری اتر سکتی تھی۔
آپ اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ بھی بلک بلک کر رونے لگے کہ بیٹی فاطمہ مت رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا۔ بیٹی ہمارے خاندان کو صبر کرنا پڑے گا، ہمارے بچے بھوک سے دنیا سے جائیں گے، بیٹی ہمیں دنیا چھوڑ کر جانا ہے، لیکن بیٹی ہمارے مجاہدے پر، ہمارے صبر پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیری جاتی ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے، وہاں میرا یہ کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی کی بات کہی ہے، کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، اللہ سے آخرت مانگی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کے سامنے تھا کہ موت اچانک آ جاتی ہے اور موت کے بعد اللہ نے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی رہی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے؟ اپنی زندگی کو صحیح گزارو، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات والی گزارو۔ میری بہنوں، دنیا میں حالات اچھے نہیں ہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھ گئے۔ یہ ہمارے شفیع بھائی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرماوے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، ان کا حشر اللہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ فرماوے۔